بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ایک دن بہت ہی خوبصورت اور جوان لڑکی میری ٹیکسی میں بیٹھ گئی، جس کی عمر تقریباً 21 سال ہوگی۔ مجھ سے کہنے لگی، اگر تم ہر روز 7 دن تک میری بتائی ہوئی جگہ پر مجھے لے جایا کرو گے تو میں تمہیں ڈبل کرایہ دوں گی۔ یہ سن کر میں جلدی سے راضی ہو گیا، لیکن میں حیران بھی تھا کہ وہ لڑکی ہر روز ایک پرانی حویلی میں کیا کرنے جاتی ہے۔ ایک رات میں نے اس کا پیچھا کیا تو میرے ہوش اڑ گئے جب اس لڑکی نے اپنی شلوار قمیض۔ میرا نام خلیل ہے اور میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں۔ ٹیکسی چلاتے ہوئے مجھے دوسرا سال تھا۔ 2 سالوں میں میرے ساتھ بہت سے عجیب و غریب واقعات پیش آئے تھے۔ کبھی کبھی مجھے خیال آتا کہ ٹیکسی چلانا چھوڑ کر کوئی اور کام کر لوں، لیکن دوسری طرف اچھا خاصا پیسہ آ رہا تھا، اس لیے دل نہیں مانا۔ تھوڑا بہت رسک لینا ہی پڑتا ہے۔ ٹیکسی چلاتے ہوئے مجھے چھوٹے بڑے طبقے کے ہر طرح کے مسافر ملے۔ کوئی مجبور دیکھا تو کوئی عیاشی کرنے والا، کوئی مظلوم دیکھا تو کوئی ظلم کرنے والا۔ خیر میں صرف اپنے کام سے کام رکھتا اور یہی میرا اصول تھا، اس لیے میں کامیاب جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے میں ایک مسافر کو اس کی منزل پر پہنچا کر واپس لوٹ رہا تھا تو ایک جگہ چائے پینے کے لیے رک گیا۔ ابھی تقریباً 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ایک گھبرائی ہوئی لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، اگر آپ مصروف نہیں تو میں آپ کی ٹیکسی میں بیٹھ کر فلاں جگہ تک جانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے چائے پانی کے کام سے فارغ ہو چکا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی اور اسے ٹیکسی میں بٹھا لیا۔ اس لڑکی نے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ٹیکسی کا پیٹرول بھی ختم ہونے والا ہے۔ میں نیچے اترا اور پیٹرول کی ٹینکی فل کرا لی۔ میں رات کو بہت کم ٹیکسی چلایا کرتا تھا۔ جب میں دوبارہ ٹیکسی میں بیٹھا تو میں حیران ہوا کہ اب وہ لڑکی بغیر نقاب کے تھی۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ کر میرے دل میں خیال آیا کہ واقعی دنیا میں بہت کم خوبصورت لوگ بچے ہیں جن میں یہ لڑکی بھی شامل ہے۔ خیر ہمارا ایک اصول ہے کہ مسافر کوئی بھی ہو، اسے اس کی منزل تک پہنچاؤ، پیسے وصول کرو اور اگلے مسافر کی تلاش میں نکل جاؤ۔ وہ خاموشی سے بیٹھی باہر کی روشنیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں کبھی کبھی سامنے لگے شیشے میں اسے دیکھ لیتا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ میں نے اسے پوچھا کہ آپ نے کس جگہ اترنا ہے، لیکن اس نے میری بات کا جواب دینے کی بجائے کہا، میں سارے راستے تمہارے بارے ہی سوچتی رہی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ پھر وہ بولی، میں نے بہت سے ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ سفر کیا ہے، لیکن تم وہ اکیلے انسان ہو جس نے پورے راستے کوئی ایسی ویسی بات نہیں کی۔ تمہاری اس بات نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ لگتا ہے تم اپنے کام سے کام رکھنے والے شخص ہو۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئی، لیکن میرے پاس اس کی کسی بات کا جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے کرایہ کا پوچھا اور پیسے ادا کر کے ٹیکسی سے باہر نکل گئی، لیکن اچانک واپس لوٹ آئی اور ٹیکسی کے دروازے کے پاس آ کر کہنے لگی، کیا تم مجھے کچھ دنوں کے لیے اسی چوک سے لے جایا کرو گے؟ مجھے 7 دن تک ایک جگہ جانا ہے۔ میں اس کام کے لیے ڈبل کرایہ ادا کر سکتی ہوں۔ مجھے کام مل رہا تھا، اس لیے میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ویسے بھی مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کس جگہ جانا تھا۔ اس لڑکی نے 2 دن بعد رات کے 11 بجے اسی چوک سے لینے کو کہا۔ میں نے رات کو بہت کم ٹیکسی چلائی تھی، لیکن اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ تو میں کہیں بھی اور کسی بھی وقت جانے کو تیار تھا۔ وہ چلی گئی اور میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں وقت کا پابند تھا، اس لیے مقررہ وقت پر اسی جگہ موجود تھا، لیکن وہ خوبصورت اور جوان لڑکی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ میں نے آج سارا دن ٹیکسی نہیں چلائی، بس دل ہی نہیں کیا۔ اچھے کپڑے پہن کر پرفیوم چھڑک کر میں اس چوک میں کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں اس لڑکی نے میرے ساتھ مذاق ہی نہ کیا ہو۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ گلی سے ایک برقع پوش خاتون آئی اور میری ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ میں نے اس خاتون سے معذرت چاہی کہ میں کسی اور کا انتظار کر رہا ہوں۔ یہ سن کر اس خاتون نے برقع اتار دیا تو میرا دل دہک کر رہ گیا، کیونکہ یہ تو وہی خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر اس نے ٹیکسی سٹارٹ کی اور اس کی بتائی ہوئی منزل پر روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم ایک ویران علاقے میں تھے۔ میں زندگی میں پہلی دفعہ اس طرف آیا تھا۔ خیر وہ لڑکی اتری اور جو کرایہ طے ہوا تھا ادا کر کے بولی، اب تم جا سکتے ہو اور کل بھی مجھے اسی چوک سے لینے آ جانا۔ میں واپس آ گیا اور کھانا کھا کر سو گیا۔ میں حیران تھا کہ وہ لڑکی اس پرانے کھنڈر نما گھر میں کیا کرنے جاتی ہے، لیکن یہ اس کا ذاتی معاملہ تھا۔ اگر میں پوچھتا تو وہ ناراض ہو سکتی تھی۔ میرا تجسس بڑھ رہا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے پوچھے بنا اگر میں چھپ کر اسے دیکھوں تو ٹھیک رہے گا۔
یہ چھٹا دن تھا جب میں اسے لے کر اس پرانی سی حویلی میں پہنچا۔ وہ نیچے اتر کر اندر چلی گئی۔ میں کچھ دور جا کر ٹیکسی روک کر نیچے اتر آیا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس حویلی کے پاس آیا۔ وہاں ایک بڑا درخت تھا۔ میں اس پر چڑھ کر دیوار کے اندر کود گیا۔ وہاں ویرانی تھی اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں یہاں آ کر غلطی کر بیٹھا ہوں، لیکن اب تو میں اندر داخل ہو چکا تھا۔ حویلی میں سناٹا تھا۔ میں آگے بڑھا تو میں نے اس لڑکی کو دیکھا جو ابھی تک حویلی کے بوسیدہ صحن میں بے خوف کھڑی تھی۔ چاندنی رات میں اس کا حیولہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک اس لڑکی نے ایک ایسی حرکت کی جسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ اپنا لباس اتار رہی تھی، یہاں تک کہ بالکل برہنہ ہو گئی۔ میرے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگی۔ میں اپنے سامنے اس خوبصورت لڑکی کا سراپا دیکھ رہا تھا۔ چاندنی رات میں اس کا جسم چمک رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے مجھ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، کیونکہ وہ لڑکی اب ایک چست لباس پہن رہی تھی۔ پھر اس نے اپنا پہلے والا لباس وہیں چھپا دیا اور حویلی سے باہر جانے لگی۔ میں بھی رینگتا ہوا باہر جانے لگا اور دیوار کے ساتھ چھپ کر اس کی حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ آخر وہ ایک کچے راستے پر چلتی ہوئی ایک شاندار گھر کے سامنے رکی اور ادھر ادھر دیکھ کر اس گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ لیکن میں اس گھر میں نہیں جا سکتا تھا، وہاں کچھ نہ کچھ ہونے والا تھا۔ میں وہیں رک کر انتظار کرنے لگا۔ ایک گھنٹہ گزر گیا۔ جب میں نے پستول کی گولی چلنے کی آواز سنی تو دل دہک کر رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ لڑکی لڑکھڑاتی ہوئی دیوار پھلانگ کر باہر کود پڑی۔ اس کی چیخ نکل گئی اور وہ وہیں ساکت ہو گئی۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تک اس گھر سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا۔ آخر کار میں دوڑا اور اپنی ٹیکسی میں آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے اس خوبصورت لڑکی کا خیال آیا جو گھر کے باہر بے ہوش پڑی تھی، یا شاید گولی لگنے سے مر چکی تھی۔ میں ٹیکسی اس گلی میں لایا اور دیکھا تو لڑکی زندہ تھی۔ میں نے فوراً اس لڑکی کو ٹیکسی میں ڈالا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ میں نے اس لڑکی کو بستر پر ڈالا، وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ میں نے پانی کی چند قطرے اس کے چہرے پر گرائے تو اسے ہوش آ گیا، لیکن مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے گور رہی تھی۔ میں نے اسے ساری کہانی سنائی تو وہ بولی، آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو کچھ ہو بھی سکتا تھا، جان بھی جا سکتی تھی۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ یہ سب ماجرا کیا ہے تو وہ میری آنکھوں میں جھانکنے لگی اور بولی، یہ بات میں صرف تم سے شیئر کر رہی ہوں، وہ بھی اس لیے کہ مجھے تم پر بھروسہ ہے اور تم نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے، اور دوسری بات یہ کہ تم میری بے ہوشی کا فائدہ بھی اٹھا سکتے تھے، لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ تم ہی اصل مرد ہو۔ پھر وہ اپنی کہانی سنانے لگی۔ 1 سال پہلے اسے ایک سفیان نامی لڑکے نے دھوکے سے اپنے گھر بلایا، جہاں وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ اس کی عزت سے کھیلتا رہا۔ جب اس کا دل بھر گیا تو اس کے دوست بھی اس کی عزت لوٹتے رہے۔ اس گھر میں ایک ملازم بہت شریف تھا، خدا ترس بندہ تھا۔ اس کی مدد سے میں وہاں سے فرار ہو گئی۔ میں یونیورسٹی پڑھنے آئی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس دن میں یہ کہہ کر آئی کہ اپنے گھر جا رہی ہوں، لیکن سفیان اور اس کے دوستوں کے جال میں پھنس گئی۔ میرے دل میں بڑکتی آگ نے مجھے انتقام لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ان سب کو ہلاک کر ڈالا اور آج سفیان کے سینے میں خنجر گھونپ کر میں نے اپنا انتقام لے لیا۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکی چپ ہو گئی۔ میں نے پوچھا، پھر وہ گولی کس نے چلائی تھی؟ اس نے جواب دیا، سفیان نے جب دیکھا کہ مجھ پر خون سوار ہے تو اس نے مجھ پر گولی چلا دی جو میرے پاؤں میں تھوڑی سی لگ گئی۔ بہتے خون کو روکنے کے لیے میں نے کپڑے کا ایک ٹکڑا باندھ لیا تھا۔ یہ سن کر میں حیران ہوا کہ یہ لڑکی نہیں کوئی آفت ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اب تم کہاں جانا پسند کرو گی؟ وہ مجھے گھورنے لگی اور جواب دینے کے بجائے پوچھنے لگی کہ کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے نام سر ہلا دیا تو اس نے مجھے پرپوز کر دیا۔ میں ہکا بکا اس کا منہ دیکھے جا رہا تھا۔ یہ سچ ہے کہ اس لڑکی پر ظلم ہوا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ وہ بیچاری اکیلی تھی، لیکن اب وہ تنہا نہیں تھی۔ میں نے اس سے شادی کر لی اور وہ میرے ساتھ رہنے لگی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ لڑکیوں کو ایسے آوارہ لڑکوں سے بچنا چاہیے جو ان کو پیار محبت کے جال میں پھنسا کر ان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔